سب سے پہلے خبر صومالی لینڈ میں اسرائیلی عہدیدار کے دورے پر پاکستان سمیت 24 اسلامی ممالک کا مشترکہ سخت رد عمل آیا۔ پاکستان سمیت 24 ممالک اور OIC نے اسرائیلی اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا کہ اسرائیلی دورہ صومالیہ کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے، صومالیہ کی وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کی تسلیم شدگی کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری پر زور دیا گیا۔ صومالیہ کے سفارتی و قانونی اقدامات کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان پیکیج اور گزشتہ سال کے رمضان پیکیج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم نے تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کی جانب سے شفاف نظام کے تحت رمضان پیکیج کی کامیاب عمل درآمد پر مستند عالمی آڈٹ ادارے کی رپورٹ کو سراہا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، گزشتہ سال وفاقی حکومت نے غریب عوام کو نرخوں پر اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے لیے ایک شفاف، منظم اور مؤثر نظام متعارف کرایا، جس کے تحت کئی دہائیوں سے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے جاری مالی بے ضابطگیوں، بد نظمی اور غریبوں کے استحصال پر مبنی نظام کو مکمل طور پر شفاف نظام میں تبدیل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آنے والے رمضان المبارک کے لیے گزشتہ سال سے بھی زیادہ مؤثر، سودمند اور جامع پیکیج مرتب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدعنوانی کے باعث مستحق افراد اپنے حق سے محروم رہتے تھے، جس کا خاتمہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ غریب اور سفید پوش عوام کی مالی معاونت اور سماجی آسودگی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اسی لیے رمضان پیکیج کے تحت امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے تاکہ عوام کی عزت و تکریم مجروح نہ ہو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ادائیگیاں کیش لیس معیشت کے حصول کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گی، جبکہ رمضان پیکیج کی تقسیم میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شمولیت سے کیش لیس اکانومی کو مزید فروغ ملے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے تمام متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ہدایات کی کہ امدادی رقوم میں غریب عوام کی شمولیت اور دائرہ کار کو ممکن حد تک وسیع کیا جائے اور گزشتہ سال سے بہتر اور مؤثر ادائیگی کے لیے عملی اقدامات پر مشتمل جامع حکمت عملی اور سفارشات جلد پیش کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس FIA امیگریشن ونگ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری مہم کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف کارروائیوں پر بھی غور کیا گیا۔ محسن نقوی کے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات، پیشہ ور بھکاری مافیا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنایا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کمپنیز کے وکیل مختوم علی خان کے دلائل مکمل۔ مختوم علی خان نے دلائل دیے کہ ٹیکس وصولی کی شرح میں اضافے نے پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسیب، سماعت کا حوال بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت تھی، جس کے اندر مختلف کمپنیز کے جو وکیل تھے مختوم علی خان، ان کی جانب سے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں اور دلائل کے اندر آج ان کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکس وصولی کی شرح میں اضافے نے پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل کر دیا ہے اور عالمی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے تمام اثاثوں کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں اور پیٹرولیم کمپنیز ایکٹ میں حاصل استثناء کو سپر ٹیکس کے سیکشن 4C کے ذریعے متاثر کیا گیا۔ مختوم علی خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صدر پاکستان کو حاصل اختیارات فرد واحد کے اختیارات نہیں ہیں اور یہ اختیار صدر بطور ایگزیکٹو اتھارٹی آف فیڈریشن استعمال کرتا ہے۔ مختوم علی خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالتوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ قوانین کی تشریح ہمیشہ عدلیہ کے ذریعے ہو اور پیٹرولیم کمپنیوں کا استثناء ختم کر کے 1948 اور پیٹرولیم کمپنیز ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس کے بعد جو مختوم علی خان تھے، جو کمپنیز کے وکیل تھے، ان کی جانب سے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت کو سوموار تک ملتوی کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت سوموار تک ملتوی کر دی گئی۔ حسیب ملک آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر احتجاج اور صادق آباد کیس کی سماعت ہوئی۔ جج امجد علی شاہ رخصت پر ہونے کے باعث سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ علیمہ خان وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہو گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر احتجاج اور صادق آباد کیس کی سماعت ہوئی۔ جج امجد علی شاہ رخصت پر ہونے کے باعث سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ علیمہ خان وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہو گئیں۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सूबे भर के सरकारी अस्पतालों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों को खलल, नाअहली, काम चोरी, अद्वियाती कमी और अवामी शिकायत से पाक किया जाएगा और हर मरीज़ को इंटरनेशनल लेवल की जदीद तरीन अद्वियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन लिस्ट मुरतब करने और इस मकसद के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत की है। इजलास में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक किया गया ताकि इलाज मुआलजे पर मुकम्मल तवज्जो दी जा सके। कारकर्दगी, शफाफियत और मरीजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉयज़, नर्सिंग और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम्स लगाने का उसूली फैसला किया गया, जबकि हर सरकारी अस्पताल में रोज़ाना सुबह 9 बजे तक मुकम्मल स्टीम क्लीनिंग यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया है। इजलास में पंजाब के सरकारी अस्पतालों को जदीद तिबी आलात से लेस करने के लिए चीनी साख्ता मेडिकल आलात की इस्तेमाल की इजाज़त पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अस्पतालों में तैनात सिक्योरिटी कंपनीज और गार्ड्स के खिलाफ अवामी शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि हर मरीज़ को उसकी दवा बर वक्त और उसके हाथ में मिलनी चाहिए, जिसके लिए अद्वियात की फराहमी का फुल प्रूफ तरीक़ाकार बनाने की हिदायत दी गई है। इजलास में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अमले के लिए MS पूल कायम करने और सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को अस्पताल सर्वे की जिम्मेदारी सौंपने और सेहत के शोबे में अवामी फलाही इक़दामात की अफादियत जांचने के लिए डेटा एनालिसिस सेंटर कायम करने का भी हुक्म दिया गया है। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमेरिका को वार्निंग। डैनिश वज़ीर दिफा का कहना है, हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। मुसल्लह अफ़वाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब दें। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। उधर साबिक जर्मन सफारतकार का ट्रंप को ग्रीनलैंड पर हमले से बाज रहने का मशवरा। कहा, अमरीकी कार्रवाइयों से रूस और अमरीका में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अमरीका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अमरीकी कार्रवाई नेटो में तनाज़ा पैदा कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड को अमरीका का हिस्सा बनाने के लिए नई प्लानिंग। अमरीका के साथ इल्हाक की हिमायत करने वाले ग्रीनलैंड के शहरियों को $10,000 से $1 लाख देने की पुरकशिश ऑफर दे दी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि यूरोपीय ममालिक को ग्रीनलैंड के मामले पर सदर ट्रंप को संजीदा लेना चाहिए। यूरोप अमरीकी सदर का मौक़िफ़ नज़रअंदाज न करे। अमरीकी सेनेट ने वेनेज़ुएला में फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक 52 अरकान ने करारदाद के हक में, 47 ने मुखालिफत में वोट दिया। वेनेज़ुएला में मज़ीद फौजी इक़दामात के लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर के रिपब्लिकन सेनेटर्स पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीकी दिफा से रोकने के लिए इख्तियारात छीनने वाले शर्म करें। डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन्स को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। मतरूका प्रॉपर्टी एंड डिस्प्लेस्ड पर्सनस लॉज एक्ट 1975 में तरमीम। पंजाब काबीना ने मतरूका प्रॉपर्टी क़वानीन में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, बताइएगा क्या तरमीम की जाएंगी? देखिए, तरमीम तो कर दी गई है, इसमें बाकायदा मंजूरी दे दी गई है सूबाई कैबिनेट की जानिब से। 1947 के बाद जो मतरूका इमलाक पर आबाद हज़ारों ख़ानदान मौजूद हैं और कई ख़ानदानों के पास अलाटमेंट लेटर, ज़ैबूनी रिकॉर्ड और बाद केसेस में अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर लगभग बताया यह जा रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़राए के मुताबिक 1000 अरब रुपए से ज़ायद की वो ज़मीनें हैं जिन पर जो है वो काबिज़ हैं और बाद के फ़ैसले गलत हैं और बाद के जो है उन पर एतराज़ात उठाए गए कि बाद के जो रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो गलत और टेम्पर करके तैयार किया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 1975 में जो कानून में जो संगीन कानूनी खला था उसको पुर करने का फैसला किया गया है और बाकायदा तौर पर जो सूबाई कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके मुताबिक अब जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। मशकूक और जो सेलशुदा रिकॉर्ड है उसकी तस्दीक के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह भी इख्तियार दिया गया है कि वो जो है कमेटियां तश्कील देंगे और उसमें तमाम रिकॉर्ड को चेक किया जा सकेगा। और फिर 1947 से 1975 के दरमियान जो टेम्पर रिकॉर्ड करके जो चीज़ें सामने आई, जो इल्ज़ामात आयद किया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कि उसमें कुछ जो है गलत और अलॉटमेंट लेटर जो है वो गलत तैयार किया गया, उनको कैंसिल करने का भी इनको इख्तियार हासिल होगा। और मतरूका इमलाक से मुतालिक तवील अदालती मुकदमात रोकने के लिए भी ये कानून साजी जो है वो बुनियादी तौर पर की गई है और पुराने अलॉटमेंट लेटर पर अमल दरामद के लिए जो है मुद्दत भी मुकर्रर
کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دہائیوں بعد سامنے آنے والے کلیمز کا قانونی دروازہ بھی بند کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ناقابل استعمال متروکہ زمین کو بہتر استعمال میں لانے کے لیے حکومت کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو 1000 ارب روپے سے زائد کی وہ متروکہ زمین جہاں پر کچھ قابضین ہیں اور جو کچھ خالی ہے اس کو پنجاب حکومت ایک مثبت اقدام کے طور پہ سامنے لانا چاہتی ہے۔ وہاں پہ نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا، وہاں پہ بلڈنگز بنائی جائیں گی، ہاسپٹلز کے قیام کے حوالے سے معاملہ زیر غور لائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے اس پر موقف یہ اختیار کیا ہے کہ طاقتور اثر و سوق کو جو ہے وہ محدود کریں گے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ترمیم صرف جعلی، غیر قانونی اور فلاڈ الاٹمنٹس کے خلاف ہے۔ جن الاٹمنٹ کی قانونی بنیاد اور درست ریکارڈ موجود ہوگا وہ متاثر نہیں ہوں گے اور متاثر ہونے والے کیسز کے لیے اپیل اور سماعت کا حق ضرور ہوگا۔ وہ ہائی کورٹ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوگا، وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی سے خبر شامل کریں گے۔ رواں سال ڈکیتی، مزاحمت اور ڈاکوں کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہونے والوں میں 1 لڑکی 3 مرد شامل ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، رواں سال بھی شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکی۔ رواں سال کے 9 روز کے دوران ڈکیتی، مزاحمت اور ڈاکوں کی فائرنگ سے 4 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 1 لڑکی جبکہ 3 مرد شامل ہیں۔ 1 جنوری کو کالونی سگنل ڈاکوں نے دوران علاج۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہباز خان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے شراکت داری کو تقویت دی۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے دورے نے تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار گروپ کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے شراکت داری کو تقویت بخشی۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے دورے نے تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر دیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سندھ آمد پر انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے یہ کہا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکول فراہم کیا جائے گا۔ صوبے میں سیاسی اور سرکاری سرگرمیاں انجام دینے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو خوش آمدید کہنے کے لیے حکومت سندھ کا نمائندہ بھی ایئرپورٹ پر موجود ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنے دورے کے پروگرام سے آگاہ کریں۔ اگر انہیں کسی جلسے یا تقریب کے لیے گراؤنڈ درکار ہوگا تو حکومت سندھ وہ بھی فراہم کرے گی۔ یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی سرگرمی قانون کی خلاف ورزی یا عوام کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔